عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو کہ کلام مقدس کو سنتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، گاڈ بلیس یو بولتے ہیں۔ میں بھی یہی آپ کے لیے دعا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے، کلام کو سمجھنے کا اور زیادہ فضل عطا کرے۔ آج ایک بہت ہی بنیادی بات ہے جس پر میں پریچ کرنے لگا ہوں۔ اس میں مختلف سیشن ہوں گے، تقریباً 4 سے 5 ویڈیو، یہ بھی ناکافی ہیں اس سبجیکٹ پر بولنے کے لیے۔ تو بھی ہم ایک ہلکی سی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ مضمون جو ہے یہ بہت وسیع مضمون ہے۔ تو بے شک یہ بنیادی بات ہے، لیکن جب میں غور کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یا بہت ساری کلیسیائیں اس روشنی کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اب جب کہ تعلیم کا ایک کمپٹیشن ہے، کچھ لوگ شوق سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ کمپٹیشن کے لحاظ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا تعلیم اتنی عام نہیں تھی اور بائبل کو سمجھنا بھی عام لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ان دنوں میں خدا نے بہت ساری ایسی سہولیات مہیا کی ہوئی ہیں۔ ہر زمانہ میں، ہر معاشرے میں اور کلیسیاؤں کے اندر بھیڑیے پائے جاتے ہیں جو صرف جن کا یہ موٹیو ہے کہ وہ صرف مشن کو پریچ کرتے ہیں۔ چاہیے کیا کہ میں ہوں یا کوئی بھی خادم ہے وہ بائبل کو پریچ کرے، بائبل کیا کہتی ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ میری ان تمام بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست ہے کہ مشن کو پریچ نہ کریں، بائبل کو پریچ کریں، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہتر زندگی گزاریں اور ان کی عاقبت بھی بہتر ہو۔ ہمارے لوگ بھی اتنا سادہ ہیں کہ وہ کہتے نہیں یہ بات ہمارے باپ دادا اس مشن میں چلتے رہے ہیں اور اسی میں ہم بھی اسی میں چلیں گے، لیکن کلام جو کہ بولتا ہے، زندہ کلام ہے، اس کی روشنی میں چلنا نہیں چاہتے۔ یہ بات اور طرف چلی جائے گی۔ ہاں، میں ایک بنیادی نقطہ ہے، لیکن میں یہ درخواست ضرور کروں گا کہ تمام بائبل کو پریچ کرنے والے، ٹیچ کرنے والے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم مشن کو نہیں، ہم بائبل کو پریچ کریں تاکہ لوگ بہتر زندگی گزار سکیں۔ جب بائبل کو ہم ٹیچ اور پریچ کریں گے تو بہت سارے بہن بھائی دوسروں کو جواب دینا آ جائے گا، کیونکہ یہ ٹرینڈ بہت زیادہ چل گیا ہے پاکستان میں کہ ایک خاندان میں تقریباً 4-5 یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لوگ وزٹ کرنے، یعنی ان کو خدا کا کلام بتاتے ہیں، اور یہ مختلف مشنوں سے تعلق رکھتے ہیں اور خاندانوں کے لیے یہ مشکل بن جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سادہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ خدا کا کلام لے کر آئے تھے، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کلام تو لے کر آئے ہیں، لیکن تعلیم کون سی لے کر آئے ہیں، اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خادم آیا ہے جو آپ کے فیتھ سے ہٹ کر ہے اور آپ کو وہ الگ سی تعلیم دینے لگا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھے مینرز میں، اچھے ماحول میں بات کی، اور نہیں یہ کلام تو ایسے کہتا ہے، ہم خاموشی سے سنتے رہتے ہیں۔ بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم جو صحیح تعلیم ہے اس کی طرف آئیں۔ آج ایک بیسک پوائنٹس میں سے، بیسک ٹیچنگ میں سے ایک بات پر ہم غور کریں گے۔ میں چلتے چلتے بتا دوں، اس کی 4-5 ویڈیوز ہوں گی، کیونکہ اس ایپ پر 10 منٹ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس لیے میں اس میں 10 منٹ سے زیادہ کلام نہیں سنا سکتا۔ آج بنیادی طور پر ہم بپتسمے کے متعلق سے خدا کا کلام سنیں گے۔ اس کے متعلق اتنی کنفیوژن ہے
کلیسیائے پاکستان میں اتنا زیادہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، اس طرح لوگوں کو بتایا گیا ہے، اس طرح سے سکھایا گیا ہے، اور پاکستان کے لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں تو ہم ٹھیک ہیں، کلیور نظر آتے ہیں، ہوشیار نظر آتے ہیں، لیکن مذہبی تعلیم میں، بائبل کی تعلیم میں اس سے کئی گنا زیادہ ہم ویک نظر آتے ہیں۔ اگر بپتسمے کا طریقہ کار جو کچھ بائبل کہتی ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے، اگر اس سے ہٹ کر ہے تو سمجھے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، سمجھے اس کو انسانوں نے مقرر کیا ہوا ہے، سمجھے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی تعلیم ہے، اور بگڑی ہوئی تعلیم کی طرف ہم نے نہیں جانا۔ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو کہ کلام کے مطابق ہے، کلام کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کلام کے مطابق ہی ہم نے عمل کرنا ہے، تب بھی فائدہ ہوگا۔ سو بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، اس پہلی ویڈیو میں زیادہ ہم اسی چیز پر بحث کر رہے ہیں، شاید اگلی ویڈیو میں یا تھوڑا سا اس ویڈیو میں بھی ہم اپنے مضمون کی طرف آ جائیں گے۔ سو میری درخواست ہے آپ سب سے کہ ہر گھر میں خداوند کا شکر ہے اب بیٹے اور بیٹیاں پڑھے لکھے ہیں۔ سو کچھ لوگوں کا نظریہ اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا ضرور پڑھانا ہے، کم از کم وہ بائبل پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ سو جو کوئی بھی آپ کو غلط تعلیم دیتا ہے ضرور اس سے بات کریں، ضرور اس کا گھر میں آنا داخلہ بند کریں، یہ ضروری ہے۔ ایسے لوگ آپ سے اور آپ کے فیملی ممبر سے کھیل رہے ہیں اور آپ کی زندگی کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے فیملی ممبر کو غلط تعلیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ خداوند فضل بخشے کہ ہم سب بائبلی تعلیم کے قائل ہو جائیں اور اس کے حساب سے اچھے حالات میں، اچھے مینر میں گفتگو کیا کریں، غلط تعلیم والوں سے کنارہ کشی کیا کریں۔ پالوس رسول نے تعلیم دی ہوئی ہے کہ ایسوں سے کنارہ کشی کیا کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم رشتہ داری بچانا چاہتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا سوچ لیتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کلام کی عزت کریں، خدا آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ سو بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، اگر یہ باتیں تو سخت تھیں، کڑوی تھیں، اگر کسی کو بری لگی ہوں تو میرا خیال اس میں پھر بھی آپ کی بھلائی پائی جاتی ہے۔ ہم نے بائبل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نہ کہ کسی رشتہ دار کے ساتھ، نہ کہ کسی ایسی مشن کے ساتھ جس کی اپنی تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ سو ہوپ دیٹ کہ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ہم نے کس طرف بڑھنا ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے۔ سو میری درخواست ہے کہ خداوند آپ کو فضل دے کہ آپ اس کلام کو سمجھیں اور غلط تعلیم والوں کا داخلہ چرچز میں اور اپنے گھروں میں بند کر سکیں۔ خدا یہ ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ غلط تعلیم پھیلانے والوں کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی اس تعلیم میں سے ایک لفظ کا اس کو کم کرے یا زیادہ کرے تو مصر کی ساری آفتیں اس پر آئیں گی۔ سو اس میں تو وقت بہت کم رہ گیا، سو میں چاہوں گا کہ اگلی ویڈیو میں پراپر طور پر بپتسمے کے متعلق سے کچھ ویڈیوز آپ کی نظر کروں گا، اور اچھا ہوگا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ میں اکثر اپنے کلیسیا کے بہن بھائیوں سے یا دوسرے بہن بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ بائبل کو کبھی جلدی نہ پڑھتے رہیں، تیزی سے نہ پڑھتے رہیں، سمجھ کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں نہیں سمجھ آتی اپنے مقامی خادم سے پوچھیں، وہاں پر سوالیہ نشان لگائیں، اپنے خادم سے پوچھیں کہ مجھے اس کے مطلب کا سمجھ نہیں آئی ہے، مہربانی کر کے مجھے سمجھ، ایک دفعہ سمجھ نہیں، بار بار پوچھیں، کیونکہ یہ کیا ہے، شریعت میں تعلیم دی، یہ تمہاری زندگانی ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔
اس لیے ہمیں بار بار پوچھنا چاہیے. سو خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم ایسا ہی کر سکیں. گاڈ بلیس یو آل.